إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبوں کو اس رہتی دنیا کے اندر اس کی بندگی کرنے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو، سکھلائی ہوئی تعلیمات کو اپنی امت کے درمیان پیش کیا اور اپنا عملی نمونہ اپنی امت کے درمیان بتایا، سمجھایا، سکھایا. حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں دین کی حفاظت. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانفال کی ایک آیت پیش کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ بات بتلائی، کہا، سمجھایا کہ دیکھو تم میں سے جو گنہگار ہیں یا پھر کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ تو فتنے میں مبتلا ہی ہے، ان پر عذاب آئے گا، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لیکن تم یہ جان لو، تم مومن ہو، تمہاری زندگی کے اندر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، لیکن جب فتنے آئیں گے اگر تم بھی اس میں ملوث ہو گئے تو یہ جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، بڑی خطرناک ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ تعلیم دی، چاہے عالم ہو کہ غیر عالم ہو، چاہے دیندار ہو کہ غیر دیندار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس کی زندگیوں کے اندر صرف آزمائشیں ہی آزمائشیں آئیں گی. ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوگا جو دیندار ہوگا، جو اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا. اور جس کی زندگی کے اندر دین حفاظت میں نہ ہو، جس کی زندگی کے اندر اس کی دینداری کا خطرہ ہو، تو اللہ نے یہی تعلیم دی، کہا کہ ایسے لوگوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. مطلب کیا ہوا؟ میری اور آپ کی زندگی بچپن سے لے کر ایک زمانے تک
دینداری زندگی تھی، دینداری گھرانہ تھا، کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر عبادتوں کا سیلاب تھا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ فتنے آئے، مصیبت آئی، میرے اور آپ کا ایمان لٹ گیا، میری اور آپ کی حفاظت، دین کی حفاظت چھوٹ گئی۔ اللہ نے کہا ایسے وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ یہاں مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ تاکید کر دی، دیکھو آئے گا زمانہ ضرور، لیکن ان زمانوں میں اور آپ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، کہا کہ یہ دین ایک امانت ہے، دین اسلاف نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ اسلاف نے ہم تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے، تو میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اس دین کی حفاظت کریں اور اس امانت کو اپنی آنے والی نسل تک پہنچائیں۔ ان تک پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فتنے آئیں گے تو فتنے آنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ایک دعا بھی سکھلاتے ہوئے صحابہ کو تعلیم دی، کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے صحابہ سنو، فتنے آنے سے پہلے فتنوں سے پناہ طلب کرتے رہو، فتنے پوشیدہ طور پر بھی آئیں گے اور علانیہ طور پر بھی آئیں گے۔ صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، ہم آپ کے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں ان فتنوں سے، اس کے ظاہری اور اس کی باطنی سے۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھا کر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو فتنے آئیں گے، ان فتنوں آنے سے پہلے ہی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا طلب کرتے رہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کو یہ تلقین، یہ تاکید کی، کہا کہ فتنے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو غنیمت جانو، اپنی نیکیوں کو غنیمت جان لو، نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکی کرنے میں جلدی جلدی کرو، نیکیاں سمیٹنے میں جلدی جلدی کرو، کقطع اللیل المظلم۔ یہ فتنے ایسے آئیں گے تاریک رات میں تاریک ٹکڑیوں کے مانند تمہاری زندگی کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کی مثال، اس کا نمونہ ہم دوسرے احادیث میں دیکھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، میری اور آپ کی بول چال میں بھی ہم نکالتے ہیں، بولتے ہیں کہ تاریک رات میں، کالے پہاڑ میں، کالی رات میں کالی چوٹی چڑھ رہی ہے، ویسے ہی میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ فتنے آئیں گے اور مجھے اور آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مجھے اور آپ کو خاص کر کے سکھائی کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ فتنہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش، یہ فتنے کیا کر لیں گے، کیا ہوگا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں آپ جانتے ہیں عام حالات میں ایک بندہ مومن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے یہ تاکید کی کہ وہ موت کی تمنا نہ کرے۔ لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ لیکن جب فتنے آئیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فتنوں کی وجہ سے موت کی یہ تمنا کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا چیلنج ہے۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اے اللہ جب تو میرے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، تو کہا فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اس فتنے کے آنے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ فتنہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن میں اور آپ ان فتنوں کو بڑی ہلکے میں لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام ہے، ناجائز ہے، ان فتنوں کی وجہ سے کہا کہ یہ چیز جائز ہو جاتی ہے، تو پھر میرا اور آپ کا یہ احتیاط کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں فتنے آج میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہر گلی اور چوراہے میں ہے، اور ایسے ایسے فتنے جو پہلے ماضی قریب میں محدثین، معلمین، پڑھنے والے، پڑھانے والے، خطبہ دینے والے پیشن گوئی کہہ کر بتایا کرتے تھے، وہ آج پیشن گوئی نہ رہی، آج وہ گھر گلی ہر سڑک کا منظر بنے ہوئی ہے۔
آج ہر گلی ہر سڑک کا یہ منظر بنا ہوا ہے۔ بطور نمونہ، بطور مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روز قیامت کے قریب یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں میں شرک داخل نہ ہوگا۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلات نساء دوس، کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کی پوجا کرنے نہ لگ جائیں۔ ذی الخلصہ عرب قبیلے کا عرب کی جگہ کا ایک قبیلہ ہے، وہاں ایک ذی الخلصہ یا وہاں کا جو بت ہے اسے گڑا ہوا ہے، وہ گڑے ہوئے بت کو نکال کر عورتیں سب سے پہلے اس کی جانب نکل پڑیں گی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بتائی آج میرے اور آپ کی اس گڑی گلی محلے کے اندر یہ منظر بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھو محرم کا مہینہ آئے یا دوسرا مہینہ ہو، ان مہینوں کی ابتداؤں میں دیکھو کیسی کیفیت میرے اور آپ کی گلیوں کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آپ دیکھو اس مہینے کے اختتام تک کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ شرک ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی کے اندر داخل ہوگا، یہ قیامت کی قریب کی علامت ہے۔ یہ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر پیشن گوئی نہ رہی۔ اور آپ دیکھو دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بطور نمونہ بتاتے ہوئے کہا کہ عبادتیں بے روح ہو جائیں گی، عبادتوں کی حیثیت ایک رسم کی حیثیت ہو جائے گی، عبادتیں صرف آدمی انجام دہی کے خاطر ادا کرے گا، ان عبادتوں کے اندر خشوع نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اول شیء یرفع من هذه الامہ، میری امت کے درمیان سب سے پہلے قیامت کے قریب کوئی چیز اٹھا لی جائے گی تو کہا الخشوع، اس کی عبادتوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، اس کی عبادتیں بے روح ہو جائیں گی، اس کی عبادتیں رسم کی حیثیت اختیار کر لیں گی۔ حتی لا تری فیہا خاشعہ، یہاں تک کہ کہا دور دور تک کسی کے اندر خشوع باقی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائے اس پیشن گوئی پر۔ آج میری اور آپ کی عبادتیں اگر اللہ نہ کرے امام سے سہو ہو جائے نماز میں، 100 مصلیوں میں سے کسی ایک کی یقین کے ساتھ یہ آواز نہیں آتی سبحان اللہ کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، یہ پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کی نمازوں کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے۔ اور آپ دیکھو امانت داری میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر انقا ہو گئی ہے، پوری طرح پوشیدہ ہے، مفقود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ کاروبار کرنا چاہیں گے، بزنس کرنا چاہیں گے، حتی لا یکاد یؤدی الامانہ، کہ دور دور تک کوئی کاروباری نہ ملے گا۔ اگر کہیں مل بھی جائے کاروبار امانت دار والا آدمی، امانت داری سے کرنے والا کاروبار، ان بنی فلان رجلا امینا، لوگ چرچا کریں گے، بات کریں گے، کیا بات کریں گے؟ ارے فلاں بستی میں ایک امانت دار آدمی ہے جو بڑا اچھا کاروبار ہے، بڑا اچھا تاجر ہے۔ آج یہی کیفیت میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں فنا کے پاس نہ جاؤ، فنا کے پاس جاؤ، وہ فنا آدمی دھوکہ دیتا ہے، فنا کے پاس جاؤ۔ یہ پیشن گوئی نہ رہی آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر، یہ حقیقت میری اور آپ کی زندگی کی بنی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ بھی دیکھا کہ بے پردگی عام ہوگی، عریانیت عام ہوگی، بے پردگی عام ہوگی، عریانیت عام ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خواتین عریان بے پردگی کے ساتھ گھومتے رہیں گی، اسکرٹس پہن کر گھومتے رہیں گی، ممیلات مائلات، ایک دوسرے کو مائل کرتے ہوئے گزرتی رہیں گی، گزریں گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ آج یہ پیشن گوئی نہ رہے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں گلی گلی سڑک کا منظر کیسی کیفیت ہے، مائلات کا یہ فتنہ عام ہے، ممیلات کا یہ فتنہ عام ہے، عاریات اسکرٹس پہننے کا فتنہ عام ہے۔ یہ فتنے میری اور آپ زندگی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو، اور ایک مثال آپ کو دے دوں، ارتداد کا فتنہ
آئے دن ہم کئی خبریں سن رہے ہیں، آئے دن ہر دن ایک صبح ایک شام ایک فتنہ ہم سنتے ہیں ارتداد کے سلسلے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی اس کی بشارت دی، اس کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ایک بندہ مومن کافر بن جاتا ہے اور شام ہوتے ہوتے ایک بندہ مومن کافر بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ آج میری اور آپ کی زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ جب میں اور آپ رات بھر زندگی جاگتے ہیں، میری اور آپ کی راتیں ہوٹلوں میں کرتی ہے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر شاعر نے بہت پہلے ہی اس کی تشکیل کر دی، بہت پہلے ہی اس کا منظر بتا دیا۔ میری اور آپ کی راتیں کٹیں گی رات میں باہر، اور شام ہوتے صبح ہوتے ہوتے فجر گل، میرے اور آپ کی زندگی سے ایمان گل، میری اور آپ کی زندگی سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر کفر دھیرے دھیرے نفاق دھیرے دھیرے داخل ہوتا چلا جائے گا۔ یہی تو پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہی تو حقیقت میری اور آپ کی زندگی کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آج مجھے اور آپ کو یہی احساس دلانا ہے، مجھے اور آپ کو آج یہی احساس یہی شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کتب احادیث سے ہمارا تعلق نہیں، درس احادیث سے ہمارا تعلق نہیں، قرآن آیات سے ہمارا تعلق نہیں، قرآن آیات کے اندر جو واقعات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں۔ سیکھتے جانتے سنتے تو شاید میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ احساس شعور ہوتا کہ میں اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی میری اور آپ کی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور یہ فتنے جو پیشن گوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو بتایا جا رہا تھا، یا جو ماضی کا معلم ماضی کا امام جو پیشن گوئی کہہ کر بتایا کرتا تھا، آج وہ پیشن گویاں نہ رہی، آج یہ حقیقت بنی ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بات مایوسی کی نہیں ہے، بات اتنی بھی مایوسی کی نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے، میری اور آپ کی حفاظت دین کی نہیں ہے۔ آج بھی ہم میں سے بعض بندے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، اور ایسے بندوں کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات بتلائی پیشن گوئی کرتے ہوئے، کہا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا، ایک زمانہ آئے گا اجنبیت والی کیفیت ہوگی مسلمانوں کی جیسے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ کیا مطلب ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، جب اسلام لے کر آئے تھے، جب دین اسلام کو لوگوں کے درمیان بتا رہے تھے، اپنوں کے درمیان ہی اجنبی تھے، اپنوں کے درمیان ہی نئے بن کر سامنے آ رہے تھے، پوشیدہ ہو کر عبادتیں انجام دے رہے تھے، گم ہو کر عبادتوں کو انجام دیا کر رہے تھے۔ کما بدا، اسی طرح آج بھی بدل اسلام غریبا، وہ اسلام اجنبی بن جائے گا، وہ اسلام اجنبی ہوگا۔ اور یہی حقیقت آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ ایماندار ہے، سچا ہے، مومن ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو ٹوکتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اپنوں کے درمیان ہی اجنبی بن کر زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ بشارتیں ہیں، یہ پیشن گوئیاں ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غربا، ایسے اجنبیوں، ایسے مومن بندوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا فطوبی للغرباء، اے صحابہ ان ایسے غرباء کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں، بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غرباء کون ہیں، وہ غرباء سے مراد کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں جو دیندار ایسے معاشرے میں زندگی گزاریں گے، سارے بھائی تو ہوں گے مسلمان لیکن ان کے اندر بے دینی ہوگی، وہ ایسے بے دینوں کے ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے کیریکٹر اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اور کیا بشارت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے مومنین کے لیے؟ کیا خوشخبری سنائی؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی بشارت دیتے ہوئے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ،
العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ ایسے حالات میں، ایسے فتنوں کے ماحول میں، ایسی اجنبیت کے ماحول میں اگر بندہ مومن اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے تو وہ میری جانب ہجرت کرنے کے مانند برابر ہے۔ ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج سے 1400 سال قبل صحابہ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، انہیں جو اعزاز، انہیں جو مقام، انہیں جو حیثیت، جو رتبہ ملا، وہ حیثیت، وہ اعزاز ہم سبوں کو ملے گا، ایسے بندہ مومن کو ملے گا۔ صحابہ کو کیا ملا؟ صحابہ کو کیا ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہا الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسا کہ وہ ابھی نیو بارن بیبی ہو، ابھی پیدا ہوا بچہ ہو، جیسے گناہوں سے پاک اپنی سارے معصیتوں سے پاک ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ایک حدیث کافی ہے، یہ ایک حدیث سے کافی ہے، یہ ایک بشارت میرے اور آپ کے لیے کافی ہے ایمان پر استقامت رکھنے کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اور آپ دیکھو میرے اور آپ زندگی کے اندر آج سے بہت سارے فتنے ہیں جن کی فہرست بہت زیادہ ہے، ہر جوان، ہر بوڑھا اس فتنوں کے اندر ملوث ہے۔ اور آپ دیکھو دو چار نمونے آپ کے سامنے بتلا دوں۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون، موبائل فون ہے۔ یہ سوشل میڈیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر اتنا زیادہ گھر کیا ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس تک نہیں ہے، نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں، عبادتیں تک چھوٹ جاتی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھو مغربی تہذیب کے اندر تقلید کا فتنہ، وہ لوگ جیسا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اسی ڈھنگ، اسی طریقے، اسی سلیقے کو اپنانا اپنی زندگی کا فیشن سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھو میری اور آپ زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنہ بتلاتے ہوئے کہا کہ ہم نے ماضی قرب قیامت کے قریب ایک فتنہ ایسا چھوڑ جائیں گے کہ مرد عورت کے لیے فتنہ بنے گا، عورت مرد کے لیے فتنہ بنے گی۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد جو فتنہ چھوڑ کے جاؤں گا وہ مردوں کے لیے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، عورتوں کے لیے وہ مردوں کا فتنہ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ فتنوں کی نشاندہی ہے۔ اور آج یہی میری اور آپ زندگی کا منظر بنا ہوا ہے، آج میری یہی زندگی کی حقیقت بنی ہوئی ہے۔ راستوں میں، سڑکوں میں یہی کیفیت میرے اور آپ کی نظر آتی ہے۔ اور یہ فتنوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین اسی لیے مجھے اور آپ کو بار بار احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اس کی تاکید کی۔ اور ایسے بے شمار فتنے ہیں۔ اور آپ دیکھو ایک بڑا فتنہ میرے اور آپ زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے ذنوب الخلوات، تنہائی کے گناہ، تنہائی کے گناہ۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کی یہ گواہی دے کہ میری تنہائی بڑی اچھی ہے؟ آج ہم میں سے یہ کون ہے جو رات کی تنہائی کا یہ گواہ دے کہ میری راتیں بڑی اچھی ہیں؟ آج ہم میں سے کون ہے جو یہ گواہی دے کہ میرا ایمان سلامت ہے، میرا دین میری حفاظت میں ہے، میرا کیریکٹر، میرا ایمان حفاظت میں ہے؟ یہ ذنوب الخلوات میرے اور آپ زندگی کے اندر اتنا زیادہ گھسے ہوئے ہیں کہ میرے اور آپ کے ایمان کو، میرے اور آپ کے دین کو خراب کر رہے، بگاڑ رہے، ختم کر رہے۔ اور آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذنوب الخلوات کے سلسلے میں بتلاتے ہوئے کہا روز قیامت ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، تہامہ نام کے برابر پہاڑ کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں بیکار ہوں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لَكِنَّهُمْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی تنہائیوں میں حرمت کا لحاظ نہ رکھتے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، حرام کاریوں کو تنہائی میں اختیار کرتے تھے۔ انتہقوها، ان کے اس گناہوں نے، ان کے تنہائی کے اس گناہوں نے ان کے سارے نیکیوں کو برباد کر ڈالا، ختم کر ڈالا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے اور آپ کے ذنوب الخلوات کی طرف اشارہ دیا، مجھے اور آپ کو یہی شعور، یہی احساس دلایا کہ دیکھو میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں،
ہم انجام دے رہے ہیں، عبادتیں بہت ساری ہم نے کی ہیں، رمضان میں روزہ بھی رکھا، صدقہ خیرات بھی کیا، ذی الحج کا مہینہ آیا تو حج بھی کر لیا، کرنے والوں نے، عمرے کرنے والے عمرے بھی کر رہے ہیں، یا پھر صدقہ خیرات کرنے والے صدقہ خیرات بھی کر رہے، یا پھر ذبح کرنے والے جانور اللہ کے لیے ذبح بھی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین بہت اچھا ہے، ہم بہت دیندار ہیں، ہمارا دین بڑی اچھا ہے۔ نہیں، میرے اور آپ کی یہ گناہ، میرے اور آپ کے یہ فتنے کے دور میں میرے اور آپ کا یہ ایمان بڑا کمزور، بڑا نیچا چلا جا رہا ہے، یا پھر بالکل میری اور آپ زندگی سے یہ ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میری اور آپ زندگی کے اندر اب کرنا کیا ہوگا؟ 2-3 منٹ کے اندر بات میں اپنی سمیٹ لیتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو ان حالات میں کرنا کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں سکھائی دین کی حفاظت کے لیے۔ مجھے اور آپ کو 2-4 چیزیں اگر کثرت سے میں اور آپ اختیار کر لے، پابندی سے اگر اختیار کر لے، تو میرا اور آپ کا ایمان، میرے اور آپ کے اخلاق، میرے اور آپ کا دین حفاظت میں آ جائے گا۔ ایک سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، نیک صحبت اختیار کرنا ہے، نیک صحبت اختیار کرنا ہے، اچھی دوستی منتخب کرنا ہے، ایمان والے کی دوستی منتخب کرنا ہے۔ اچھی صحبت کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ظاہری لباس، اس کا ظاہری حلیہ اچھا ہو۔ نیک صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ایمان سے منور ہو، اس کا دماغ اللہ سے لگا ہوا ہو، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، اس کا تعلق رب سے ہو۔ ایسے ایماندار، ایسے سچے پکے مومن سے اپنے تعلق کو جوڑنا۔ دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو ان دنوں کے ان حالات میں اپنانے کے لیے، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہوگا، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام۔ آج میری اور آپ زندگی کے اندر یہ دعاؤں کا معاملہ بڑا سستا ہو گیا ہے، بڑا سستا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تبھی دعا کرنا ہے۔ نہیں، ہر حال میں مجھے اور آپ کو ہر لحاظ سے مجھے اور آپ کو دعا کرنا ہے، ہر کیفیت کے لیے دعا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار دین کے سلسلے میں یہی بات بتلائی، ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے بندو اپنے دین پر استقامت کی دعا کرتے رہو، دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں سکھایا ان دعاؤں کو، ایسے ہی نہیں بتایا کہ یہ ساری چیزیں کرو۔ یہ حالات آئیں گے، دین کمزور ہوگا، حالات خراب ہوں گے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ سکھایا، یہ سمجھایا ہے۔ اور دوسری دعاؤں کا خاص کر کے اخلاق کی حفاظت کی دعا کو کثرت سے مجھے آپ کو کرنا ہوگا۔ آج کیریکٹر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آدمی نام کمانے کے لیے بہت کام کرتا ہے، آدمی نام کمانے کے لیے بہت اونچا مقام تلاش کرنے لگتا ہے، بہت محنتیں کرتا ہے، لیکن وقتی کوئی چیز کی وجہ سے اس کا نام خراب ہو جاتا ہے، وقتی کوئی کام کی وجہ سے، یا پھر لوگ اس کے متعلق کچھ بول دیں تو ساری اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلاتے ہوئے کہا، اللہم اہدنی احسن الاخلاق، اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میرے اخلاق کو میری حفاظت میں رکھے، مجھے نیک اخلاق کی توفیق دے دے، اور تو ہی اخلاق دینے والا ہے، مجھے اخلاق دے دے، اور وصرف عنی سیئہا، اور تو مجھے برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے ہمیشہ بچائے رکھ۔ یہ چھوٹی چھوٹی پیارے پیارے دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائے بتائے ہیں۔ ان دعاؤں کا کثرت سے مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ ہی سے 1 صفحہ 2 صفحے، پاؤ پارا، 1 پارا، آدھا پارا، آدمی بقدر استطاعت جتنا ہو قرآن سے تعلق جوڑے رکھے۔ قرآن سے جتنا تعلق ہوگا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بشارت دی، کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان کب ملے گا؟ فتنوں سے اطمینان کب ملے گا؟ آزمائشوں سے اطمینان کب ملے گا؟ حفاظت دین کب ہوگی؟ دین کا حفاظت کب ہوگا؟ آدمی کے اخلاق کی حفاظت کب ہوگی؟ جب وہ کثرت قرآن کی پابندی کرے، قرآن کی تھوڑی صحیح روزینہ اس کی پابندی کرے، پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا، تو اس کا ایمان، اس کا دین، اس کی دینداری، اس کی سچائی، اس کا عدل و انصاف اس کی حفاظت میں رہے گا، ورنہ پھر اس کی زندگی سے یہ چیز ختم ہوتی رہے گی۔ چوتھا کام مجھے اور آپ کو ان دنوں کے ان حالات میں جو کرنے ہوں گے، وہ ہے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا۔ بڑی آزمائش والا کام ہے، بولنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا اتنی آسانی کے ساتھ مسئلہ نہیں، جو میرے اور آپ کے گھر میں ہی فتنے بہت زیادہ ہیں، میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہی، مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے، موبائل کی شکل میں،
ٹی وی کی شکل میں، فنا کی شکل میں، فنا کی شکل میں، بہت سارے فتنے میرے گھروں کے اندر ہی ہیں۔ اسی لیے گھروں کے ماحول کو اگر ہم آج بنائیں گے اسلامی ماحول، گھر کا بچہ اگر گھر کے ماحول میں ہی صحیح نہ رہے تو پھر باہر کے حالات کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، باہر کے حالات کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ گھر کا ماحول جب اچھا ہو، گھر کے حالات اچھے ہوں، تو باہر جب فتنے آئیں گے یا پھر فتنوں میں جائے گا تو خود بخود اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اس سے لڑنے کی اس کی صلاحیت اس کے اندر آئے گی، اس کی طاقت اس کے اندر آئے گی۔ تو اس کے بعد آخری کام جو مجھے آپ کو ان دنوں کے اندر یا پھر ان حالات میں کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ مجھے آپ کو اپنے فتنے جو آ رہے ہیں ان سے ہمیشہ اللہ دور رہنے کی کوشش کرنا۔ آئے دن کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ڈھکیلا جاتا ہے، یا پھر انہیں کوشش کی جاتی ہے کہ اس فتنے میں وہ مبتلا ہو، اور جب فتنے میں چلا جاتا ہے، اس آزمائش میں دلدل میں چلا جاتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ اشارہ کہاں ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایسے ہی حالات میرے اور آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اندھی تقلید میرے اور آپ کے پاس بہت زیادہ ہوئی ہے۔ بس کوئی بول دیا سوشل میڈیا میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ہم اس کے متعلق یا تو سوشل میڈیا میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سڑکوں پہ اتر کر ان کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نہ پڑیں، کیفیت دیکھیں، حالات دیکھیں، شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، شریعت اسلامیہ نے ان حالات کے لیے کیا تعلیمات دی ہے، ان کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد اس معاملے میں اپنے آپ کو مداخل کریں، ورنہ پھر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، فتنے آپ جانتے ہیں میرے اور آپ زندگی کے اندر کیا کیا آ رہے ہیں اور کچھ کیا کیسے زندگی گزر رہی ہے۔ تو میں اور آپ سے، میری اور آپ زندگی کے اندر اگر یہ دین حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس امانت کو لوگوں تک صحیح پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں تک صحیح پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ان فتنوں سے پناہ طلب کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیشہ دیندار ہمیں بنا کر رکھ۔ یہ دعاؤں کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، تبھی جا کر میری اور آپ کی زندگی دیندارانہ زندگی ہوگی، حفاظت کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی گزرتی رہے گی، ورنہ پھر میری اور آپ کی زندگی ایمان کا خطرہ ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو چاہے مومن ہو یا چاہے کافر ہو، اگر فتنوں میں پڑے گا، آزمائش میں پڑے گا، تو اس کی زندگی کے اندر عذاب آئے گا، ہم اس کی سخت گرفت کریں گے۔ یہ احساس دلاتے ہوئے ہمیشہ اپنے نفس کو یہ احساس دلائے، رب کے عذاب کا، رب کی پکڑ کا ہمیشہ خوف رکھ کر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ زندگی کے اندر کثرت سے نیک اعمال اختیار کرنے والا بنائے، ہمیشہ مجھے اور آپ کو دیندار بن کر زندگی گزارنے والا بنائے، ہمیشہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والا بنائے، مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔